سرزمین جسے شہر گوئرہ کہا جاتا ہے، اور اس کو اولمپیا سٹی کے نام پہ بھی دنیا کے اندر الحمدللہ تعالیٰ شہر گوئرہ کو شہرت حاصل ہے۔ اور اس حوالے سے جب سے ہٹ کر بات کریں سیاست کی ناظرین کرام، تو الحمدللہ تعالیٰ جس طرح پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ کو گھر کہا جاتا ہے، تو گوئرہ شہر کو پاکستان مسلم لیگ معاشری گروپ یعنی کہ پاکستان مسلم نون کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ عوام کی عقیدت اور عوالانہ محبت ہے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ، اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کی میں سمجھتا ہوں انتخاب کے بعد منتخب ہونے کے بعد 5 سال جو ترقیاتی کام کرواتی ہے مسلم لیگ کی قیادت، وہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی معتبر نوجوان باکردار مخلص محب وطن عوام دوست میاں عمیر حسن صاحب، جو سٹی چیئرمین کے انشاءاللہ امیدوار بھی تھے گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جب بھی ہوں گے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اور اہل گوئرہ کی 90% وجود عوام کی اکثریت کی خواہش کے وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ میاں عمیر حسن صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے سٹی چیئرمین کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے قیمتی ٹائم سے نوازا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں بالخصوص چودھری خالد علی وڑائی صاحب کی میں بات کروں، جن کو ناظرین کرام سدا بہار ایم ایل اے کہا جاتا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت کے قریب ترین ہے۔ انہوں نے ساتھ کروڑوں اربوں روپے کے ساتھ جو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ابھی 10 جون کو بہت پیارا یہ انڈر پاس کا آغاز کیا ہے، تو اس حوالے سے سر اسپیشلی بات کریں گے۔ یہ سب بہت بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی جی آپ کا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آپ جس پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بات کی سدا بہار ایم ایل اے خالد جاوید وڑائی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے انٹرویو کا آغاز اپنے لیڈر کی بات سے ہی شروع کروں۔ خالد وڑائی کو سدا بہار ایم ایل اے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے گوجرہ میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ، آپ جس مرضی روڈ کو دیکھ لیں، گاؤں کو دیکھ لیں، جو مرضی پروجیکٹ کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے خالد وڑائی ہی آپ کو نظر آئے گا۔ گوجرہ کی تاریخ میں نہ کسی سیاستدان کو یہ توفیق ہوئی ہے، نہ کوئی سیاستدان کروا سکتا ہے۔ اب میں برملا ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ بات برملا کہہ سکتا ہوں کہ خالد وڑائی کے پائے کا گوجرے میں کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں ہے۔ سر مانا سے ضلع ٹوبے کی بات کریں تو یہ بھی حقیقت ہے، ضلع ٹوبہ میں ڈسٹرکٹ میں چودھری خالد صاحب کے پائے کا لیڈر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ نے ضلع کی بات کی ہے جو خالد صاحب کی کرنی ہے، تو میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ جی ایم گیس کے پاس ہمارے ایک دوست ہیں، وہ گئے یہ گیس کی ڈیولپمنٹ کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی بندہ کام کرواتا ہے، اپنی فائلوں کو اپنے علاقے کا درد رکھتا ہے، تو میں نے پورے پاکستان میں ایک بندہ دیکھا ہے، وہ خالد وڑائی ہے۔ آپ دیکھ لیں، گرد و نواح میں دیکھ لیں، سمندری میں دیکھ لیں، ٹوپا میں دیکھ لیں، کمالیہ میں دیکھ لیں، جتنی ڈیولپمنٹ گوجرہ شہر میں ہوئی ہے، اگر آپ پورے پنجاب کے کسی علاقہ میں بتا دیں، کسی علاقہ میں بہت بہت بڑے وزیر بھی علاقوں کے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ فائز ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد صاحب ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا اپنے حلقے کی عوام کے علاوہ، اس کے مسائل کے علاوہ، وہ 24 گھنٹے ان کے مسائل کے حل کے لیے توغدو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس کا پھل یہ ہے کہ آج گوجرہ میں اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جاری ہیں۔ مثال کے طور پر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ایک ورلڈ بینک کی اسکیم 2017 میں اپروو ہوئی تھی، وہ ایز اٹ از ویسے ہی اپروو ہو کے ہمارے دور میں تب ہم میونسپل کمیٹی ایکٹیو تھی، میاں اسلام صاحب ہمارے چیئرمین تھے، اور یہ ایک ٹیم ورک تھا، خالد صاحب کی سپرویژن تھی، تو وہ ورلڈ بینک میں جو اسکیم سٹارٹ ہوئی 2017 کے بعد 18 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی، اور وہ اسکیم وہاں کی وہاں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد 3.5 سال پی ٹی آئی نے کی حکومت، وہ اسکیم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی 1 روپے کی گرانٹ نہیں آئی۔ سر انہوں نے جو کچھ کیا شاید گوجرہ کا حال کھڑے پڑے ہوئے 2 فٹ، میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک افسوسناک بات بتانے لگا ہوں، یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ گوجرہ کے لیے 1 روپے کی ڈیولپمنٹ کی۔ حمزہ شہباز صاحب کی 2 ماہ کے لیے گورنمنٹ آئی، خالد صاحب نے اس پہ ورک شروع کر دیا دوبارہ جیسے ہی گورنمنٹ آئی،
اس کے بعد پھر چوری پرویز علی صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. ادھر 1,92,00,000 کی ادھر ایک نیم پلیٹ لگی ہے. محمود رشید صاحب یہاں پہ آئے تھے. 4 لاکھ روپیہ اخراجات کروا دیے بلدیہ کے. وہ جو سارا سیٹنگ کی ان کی افتتاح کی 1 روپیہ نہیں آ سکا. 1 روپیہ نہیں آ سکا. الحمدللہ اس کے بعد پرویز لائی کی حکومت ختم ہوئی کیونکہ خالد صاحب ایم این اے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی. انہیں پھر ایکٹیو ہوئے وہ ورلڈ بینک کی اسکیم کے متعلق. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. مشن روڈ گوجرا, ٹوبا روڈ گوجرا, مونگی روڈ گوجرا, یہ جو ورلڈ بینک کی ہے الحمدللہ اس کے ورک آرڈر ہو گئے. 3 سے 4 روز میں یہ کام سٹارٹ ہونے لگا ہے. اس کے علاوہ 1,22 کروڑ کی لاگت سے. یہ افسوس کی بات ہے یہ جو پروجیکٹ 22 کروڑ روپے میں یا 22 سے 30 میں انڈر پاس کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا تھا, اگر یہ تب جب 2017 میں جو صاحب نے شروع کیا تھا اگر ہوتا, کیونکہ کاسٹ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اب وہ پروجیکٹ 1,22 کروڑ روپے پہ چلا گیا. 5 گنا وہ پروجیکٹ مہنگا ہو گیا ہے. یہ عوام کے پیسے ہیں. پر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگ عوامی نمائندے کہلاتے ہیں. انہیں ان کے ذہن میں ان کے تصور میں صرف اور صرف اسمبلی ہے, عوام نہیں ہے. اگر کسی میں گوجرا میں اگر کسی کے ذہن میں عوامی مسائل ہیں, عوام کا درد ہے, تو وہ خالد وڑائچ کے ہے جس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہا ہے. سب سے زیادہ میں خود شاہد ہوں کہ مونگی ضلع کا ہمارا ایریا دیکھیں کہ آخری گاؤں میں بھی گیس کے پائپ پہنچ کے بتائیے پیپ پیچھے گیس آ رہی ہے. اور 7 والے چھوٹ میں کچھ دیہاتوں میں افتتاح ہو گیا, گیس چل رہی ہے. اور یہ جو غیب آیا تھا تبدیلی خان کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا شہر کو. دیکھیں 2013 میں خالد صاحب پہلے تو ان کی ایک ہسٹری تھی تحصیل ناظری, یادگار ترین دور تھا, مثالی دور تھا. گوجرا ماڈل تحصیل کا درجہ ملا تھا. اس کے بعد خالد صاحب اقتدار میں آئے 2013 میں. جب وہ 2013 میں آئے پورے گوجرے میں دیکھیں کب سے پاکستان بنا, کب کے یہاں پہ ایم این اے لیڈ کر رہے ہیں, پورے گوجرا میں واٹر سپلائی نہیں. ایسے خالد صاحب واٹر سپلائی اور سیوریج کی اسکیم 1 ارب روپے سے 1.25 ارب روپے کے قریب ہے جو انہوں نے وہ اسکیم شروع کر. اس کے بعد گاؤں تو گاؤں ہے. گوجرا شہر میں 35 محلے ایسے کہ یہ ٹوٹل محلے تھے اور 80 کے قریب آبادیاں تھی جس میں 3 گلی 4 گلی میں گیس نہیں تھی گوجرا سٹی میں. الحمدللہ خالد صاحب نے 2013 سے 2018 کے درمیان گوجرا شہر میں میرا نہیں خیال کہ ایک آدھی گلی تو کوئی شاید ہو تو کوئی ایک گلی ایسی ہو جس میں گیس نہیں. اور واٹر سپلائی کا یہ ٹینکیاں بن رہی ہیں سمنزار میں, ادھر نئی منڈی میں, کچا گوجرا میں. جہاں سے 2018 میں کام بند ہوا تھا ایک پتھر ایک اینٹ نہیں کوئی بندہ 3.5-4 سال میں لگوا سکا. اور میں آپ کی بات کر رہا ہوں مجھے یاد آ گیا واٹر فلٹر پلانوں کی ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑی ہے لوگوں نے سر 3.5 سال میں. سر یہ حالت اللہ پاک معاف فرمائے, انہوں نے ٹوٹیاں کیا, انہوں نے کچھ بھی نہیں گوجرا کا چھوڑا. شہر دیکھیں بار بار مجھے یاد آتا ہے اتنی خوبصورت ماڈل سٹی تھا یہ, لیکن خالصہ جو تحصیل ناظم تھے. پھر اس کے بعد جب یہ 2018 میں پی ٹی آئی کی محل حکومت آئی ہے تو 2 گڑے پڑے ہوئے ہیں. اس بات میں ہوتا ہے کہ شہر کا بیڑا کرنا پڑتا ہے. اب دوبارہ ناظرین کرام چودھری خالد وڑائچ صاحب نے جس طرح محترم امیر عمیر صاحب بتا رہے ہیں, حقیقت ہے یہ بات کہ اگر عوام ان کو سدا بار ہے, میں نے کہتی ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور ان کا اخلاق, ان کی ملنساری, ان کا عوام کے ساتھ ساتھ جو میں نے تعلق دیکھا ہے ہر بندی خوشی میں شامل ہوتے ہیں, ہر غریب سے غریب بندے کے جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں. اور یہ تو خوشی غمی تو ایک علیحدہ چیز ہے. خالد وڑائچ ذات خود ایک لیڈرانہ صلاحیتوں کا مالک ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ اس کے نظر میں کوئی سینئر جونیئر یہ چیزیں نہیں ہے, صرف فرق ہے وہ خود کام کو پسند کرتے ہیں, کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو سر پروگرام کے آخر میں کوئی مزید کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں سب دوستوں کو پیغام ہے, خاص کر یوتھ کو جو پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے بڑے متاثر ہیں, ان کی پسندیدگی اپنی جگہ ہے. میں گوجرے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دوست سیاست کرنا چاہتے ہیں یقین مانو خالد وڑائچ صاحب کے گروپ کا پلیٹ فارم بیسٹ پلیٹ فارم ہے. آپ ادھر آئیے, انشاءاللہ تعالی
آپ کو عزت ملے گی، مقام ملے گی. خالد صاحب ایک عزت دینے والے، پیار دینے والے شخص ہیں. آئیں ان کے ساتھ سیاست کریں. اگر واقعی آپ اپنے علاقہ کو کوئی بہتر خوبصورت کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو خالد صاحب کے گروپ کو جوائن کیجیے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گوجرا کا جو خالد بڑائچ گروپ ہے، یہ خالد بڑائچ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کی امنگوں پر، آپ کی خواہشات پر بالکل پورا اترے گا. اللہ پاک آپ سب کا کامیاب ہو. نگرانی کرام کے ہمارے ساتھ محترم گرامی محمد عمیر حسن صاحب، نوجوان قیادت، باصلاحیت قیادت، جو اپنے عزم کا، اپنے ارادے کا، سیاست میں آنے کا مقصد، مشن اور مقصد وصولی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پروگرام کے آخر میں بڑی اچھی دعوت بھی دی گوئرا کی یوتھ کو، نوجوانوں کو، سیاسی کارکنوں کو کہ جو عوام کی خدمت کے لیے کوئی اچھا مثبت پلیٹ فارم چاہتے ہیں تو ان کے لیے عمیر حسن صاحب نے بقول پاکستان مسلم لیگ کا پلیٹ فارم بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. مثبت سیاست اور وہ واحد جماعت جس نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچا رہی ہے. یہ ذکر کیمرہ مین علی گڑھ کے ساتھ شاہ چوری کو گوئرا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.